Assalamu alaikum and a warm welcome to all of you here in this today's English class. Today I have chosen a lesson for all of you. The name of the lesson is The Forest Maid Part First. یہ آپ کی T1 سلیبس میں ہے. آج میں آپ کو اس لیسن کی سٹوری بتاؤں گا. جو فارسٹ میڈ ہے اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے پارٹ 1, دوسرا ہے پارٹ فرسٹ, پارٹ سیکنڈ. تو آج میں آپ کو پارٹ فرسٹ کی سٹوری بتاؤں گا اس لیسن میں. بہت سال پہلے ہندوستان میں ایک بادشاہ رہتا تھا. ایک دانا انسان رہتا تھا. بادشاہ نہیں تھا, وہ ایک دانا انسان تھا. اس کا نام تھا وشوا مترا. اس انسان کا نام تھا وشوا مترا. اس انسان کا نام تھا وشوا مترا. اس انسان کا نام تھا وشوا مترا. وشوا مترا. اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے. اس بیٹی کا نام ہوتا ہے شکنتلا. شکنتلا اس کی بیٹی کا نام ہوتا ہے. جو اس بیٹی کی ماں ہوتی ہے, مدر ہوتی ہے, وہ بہت پہلے انتقال کرتی ہے. جو ہی وہ شکنتلا کو جنم دیتی ہے, اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہ انتقال کرتی ہے. تو وشوامترا کی ایک بیٹی ہوتی ہے شکنتلا. شکنتلا کی جو ماں ہوتی ہے, مدر ہوتی ہے, وہ بچپن میں ہی شکنتلا کو جنم دینے کے بعد ہی انتقال کرتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شکنتلا ہوتی ہے, اس کی پرورش یہی اس کا باپ جو ہے وشوامترا, یہی اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر اس کی دیکھ بھال نہیں کر پاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک فارسٹ میں چلا جاتا ہے, ایک جنگل میں چلا جاتا ہے, جہاں پر ایک ہرمٹ رہتا تھا. جہاں پر ایک ہرمٹ رہتا ہے, اس ہرمٹ کا نام ہوتا ہے, اس ہرمٹ کا نام ہے کانوا. جو یہ ہرمٹ ہوتا ہے, یہ ایک نیک انسان ہوتا ہے, ہولی مین ہوتا ہے. یہ جنگل میں رہتا ہے, تو اس کا نام ہوتا ہے کانوا. یہ جو وشوامترا ہوتا ہے, یہ اپنی بیٹی کو کانوا کے حوالے کرتا ہے. تو جو کانوا ہے, اب یہ اس کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. یہ شکنتلا کی پرورش کرتا ہے. تو شکنتلا کی پرورش کرتا ہے اب کانوا ہرمٹ, جو جنگل میں رہتا ہے. شکنتلا بہت دیر یہاں پر رہتی ہے اور خوشی خوشی سے یہ بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو ایسے پالتا ہے کانوا جیسے یہ اس کی بیٹی ہے. تو ابھی اس کی اڈاپٹڈ ڈاٹر بن جاتی ہے, یعنی کہ یہ اب اس کو بیٹی سمجھ کر پالتا ہے, اڈاپٹڈ ڈاٹر. کانوا accepted the responsibility of bringing up the girl. She became his adopted daughter. یہ اس کی adopted daughter بن جاتی ہیں. یہ اس کو بیٹی سمجھ کے پالتا ہے, بڑا ہو جاتی ہے یہ. تو اب یہ بڑی ہو جاتی ہے. اب یہ بہت ساری سکلز وہاں پر سیکھتی ہیں. شکنتلا جو ہوتی ہے, اب یہ اس کانوا کے گھر میں, اس کے ہٹ میں, اس کے جھونپڑے میں بہت سارے کام سیکھتی ہیں. وہاں پر یہ پڑھنا سیکھتی ہے, ریڈ. وہاں پر یہ لکھنا سیکھتی ہے. وہاں پر یہ باجا جو وینا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, اس کو بجانا سیکھتی ہے. وہاں پر یہ کوکنگ, کھانا پکانا سیکھتی ہے. ٹھیک, یہ سارا کچھ کرتی ہیں. کہاں پر سیکھتی ہیں؟ کانوا کے پاس, کانوا کی اس جنگل میں, ہرمٹ کے پاس. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب یہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے. یہ اپنی زندگی خوشی خوشی سے وہاں پر گزارتی ہے. اس کے پاس وہاں پر کچھ اینیملز ہوتے ہیں. ڈیا ہوتی ہے, ڈیئر, جو اس کے ساتھ کھیلتی ہے. اور فلاورز اس کے پاس ہوتے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی کھیلتی ہے. اور کچھ فرینڈس بھی ہوتے ہیں, فیمیل فرینڈس اس کے پاس رہتی ہے وہاں پر, جو اس کے دوست ہیں. یہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے. کبھی ڈیا کے ساتھ کھیلتی ہے, کبھی فلاورز کے ساتھ کھیلتی ہے, کبھی
ان فرینڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہاں پر ایک خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتی ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے، ڈیئر کا سنگولر بھی ڈیئر ہے، پلورل بھی ڈیئر ہے، ٹھیک۔ دیز آر دا سم ورڈس ہوز سنگولر اینڈ پلورل فارم از سیم۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو ہندوستان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کنگ دشیانتا، کنگ دشیانتا۔ تو بیٹی کس کی تھی یہ پہلی؟ یہ بیٹی تھی وشوامترا کی۔ وشوامترا نے کس کے حوالے کیا اس کو؟ کانوا کے حوالے۔ تو کنگ دشیانتا جو ہے یہ ہندوستان کا اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہنٹنگ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں اکثر جو بادشاہ رہتے تھے یہاں پر وہ ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے، جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں پر اینیملز کو شکار کرتے تھے۔ یہ دشیانتا بھی ایک دفعہ جنگل میں ہوتا ہے، اسی جنگل میں جہاں پر یہ شکنتلا رہتی ہے، یہاں پر یہ ہنٹنگ کے لیے آتا ہے۔ اس کو کچھ ڈیئر وہاں پر نظر آتے ہیں، یہ ان ڈیئرس کو، جو وہاں پر ڈیئر ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے ان کو شکار کرنے کے لیے، لیکن یہ ڈیئر بھاگتے ہیں۔ یہ کہاں پر آتے ہیں؟ بھاگتے بھاگتے یہ اسی ہٹ میں آتے ہیں، جو ہٹ ان کے لیے بنایا تھا اس شکنتلا نے، وہاں پر اس جنگل میں اسی ہٹ میں پناہ لیتے ہیں۔ تو دشیانتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے ہٹ میں۔ اب وہاں پر بہت دیر ہوتی ہے، شام نزدیک ہوتی ہے۔ جو دشیانتا ہوتا ہے یہ تھکا ہوتا ہے، اس کو بہت پیاس لگی ہوتی ہے، تو اب اس کو سایہ یہیں پر محسوس ہوتا ہے، تو یہ اسی ہٹ میں پناہ لیتا ہے، وہیں پر آرام کرتا ہے، وہیں پر اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے، اسی ہٹ میں رہتا ہے جہاں پر یہ ڈیئر رہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ آرام کرتا ہے، رات وہیں پر گزارتا ہے کنگ دشیانتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے اس کو صبح فیمیل وائسز، کچھ عورتوں کی آواز سنائی دیتی ہے جن کی وجہ سے یہ جاگتا ہے۔ فیمیل وائس کا مطلب ہے باہر سے عورتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، تو جس آواز کی وجہ سے یہ بیدار ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو جب یہ بیدار ہوتا ہے یہ ہٹ سے باہر نکلتا ہے، دراصل وہ دیکھتا ہے باہر کس کی آواز تھی، وہاں پر عورت تھی شکنتلا۔ شکنتلا جو ہے وہ وہاں پر کھیلتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سہیلیوں کے ساتھ خوشی خوشی سے وہاں پر کھیلتی تھی۔ تو جو ہی دشیانتا بادشاہ کو اس شکنتلا پر نظر پڑتی ہے تو اس کو یہ بہت پسند آتی ہے، یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کا دل پسند کرتا ہے اور یہ اس کے لیے میرج کا پلان بناتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ شادی کروں، لیکن شادی کرنے سے پہلے اس کو اس کے فادر کی کنسنٹ لینی ہے۔ فادرز کنسنٹ مانے رضامندی، اس کو اس کے فادر کی کنسنٹ لینی ہے، رضامندی لینی ہے۔ اس وقت اس کا فادر کون ہے؟ وہ ہے کانوا ہرمٹ۔ ایکچوئل میں اس کا ریئل فادر کون تھا؟ وہ وشوامترا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو کس کے حوالے کیا؟ اس ہرمٹ کے حوالے، کانوا کے حوالے۔ تو یہ دشیانتا اس کے پاس آتا ہے، اس کے فادر کے پاس، جس کا نام کانوا ہوتا ہے۔ تو کانوا جب اس کو دیکھتا ہے دشیانتا کو، تو یہ بہت متاثر ہوتا ہے، یہ بہت لمبا ہوتا ہے، اس کی باڈی بہت سٹرانگ ہوتی ہے، بہادر جیسا لگتا ہے، تو یہ اس کو اپنی کنسنٹ دیتا ہے، یہ تیار ہوتا ہے اس کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے، شکنتلا کے ساتھ۔ تو اب شکنتلا کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں پر ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، کانوا کی بھی اور شکنتلا کی بھی۔ تو وہاں پر کچھ منتراز پڑھے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ سانگز گائے جاتے ہیں، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، شکنتلا کی بھی اور شکنتلا کی اور دشیانتا کی، ٹھیک۔ کانوا کی جو بیٹی ہوتی ہے شکنتلا، اس کی شادی ہوتی ہے دشیانتا کے ساتھ۔ تو دشیانتا اب کچھ وقت گزارتا ہے وہیں پر اسی ہٹ میں، کچھ عرصے وہ وہاں پر گزارتا ہے، کچھ دن وہ وہاں پر گزارتا ہے شکنتلا کے ساتھ خوشی خوشی، لیکن آخر کار اس کو مشورہ آتا ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے
تو اب یہ پلان کرتا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑوں اس شہر کو، لیکن جانے سے پہلے یہ کیا کرتا ہے، یہ شکنتلا کو ایک رنگ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور شکنتلا کو ایک رنگ دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا میں بہت جلد واپس آؤں گا آپ کو لینے کے لیے۔ تو he gave a ring to her and he promised with her that he will return very soon to take her away. میں بہت جلد آپ کو واپس لینے کے لیے آؤں گا۔ اس طرح سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے بکس پر پکچرز اویلیبل ہے۔ یہ ہے ہرمٹ یہاں پر، تو یہ ہے شکنتلا، یہ کھیلتی ہے یہاں پر فلاورز کے ساتھ اور ڈیئر کے ساتھ، ٹھیک۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ شکار کے لیے آتا ہے ان ڈیئر کا کرنے کے لیے، تو یہ بھاگتے ہیں، ان کی پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو وہاں پر اس کی شادی ہوتی ہے۔ یہ ہے دشیانتا، یہ ہے شکنتلا، یہ اس کی سہیلیاں ہے، اور یہ ہے ہرمٹ کانوا۔ وہاں پر اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد اس کو رنگ دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں واپس آؤں گا اور پھر آپ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی سٹوری پڑھی۔ اس کا ایک اور لیسن ہے دا فارسٹ میڈ پارٹ سیکنڈ، وہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے، سنائیں گے آپ کو کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے what happened so far۔ تو اب آپ کو پتہ چلا ہوگا، جو لیسن کا نام پڑا ہے دا فارسٹ میڈ، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے۔ دا فارسٹ میڈ کا مطلب ہے یہ ایک ایسی خاتون ہے، ایک عورت ہے جو جنگل میں رہتی تھی، ایک کنیزہ تھی، ایک ہرمٹ کی، جس نے اس کو پالا پوسا ایز ڈاٹر کی طرح، عورت کی طرح، ایز بیٹی کی طرح پالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت کہانی تھی فارسٹ میڈ پارٹ فرسٹ کی۔ انشاءاللہ آئی ول کم سون ود دا نیکسٹ پارٹ۔ تو یہاں تک آپ فی الحال اس کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔